معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ رب العزت جو بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو کر کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو پاکی حاصل کرتا ہے، پاک رہتا ہے. پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت ہی پسند فرماتا ہے. اس حوالے سے ہم نے مسواک کے بعد وضو کے حوالے سے بات کی. آج ہم انشاءاللہ تیمم کرنا اس حوالے سے بات کریں گے کہ تیمم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کب کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے. تیمم کی تعریف کیا ہے، تیمم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے خاص طریقے سے پاک مٹی کو چھو کر کے چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں. یعنی یہ وہ طہارت ہے جو پانی نہ ملنے پر یا اس کے استعمال سے نقصان کا اگر خدشہ ہو تو وضو کی جگہ پر اور غسل کے بدلے میں یہ واجب ہوتا ہے تیمم کرنا، اور یہ مٹی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. شریعت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک رخصت قائم کی ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے خصائص اور فضائل میں سے ایک خاصیت ہے، ایک آسانی ہے، اور اللہ رب العزت کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے. جو 5 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی والی یہ جگہ بنا دیا گیا کہ اس مٹی کے ذریعے اس زمین سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، اسی طریقے سے مٹی کے ذریعے تیمم حاصل کرنا، تو تیمم کے ذریعے بھی اس کو پاک کرنے والا بنایا. یعنی تیمم کے ذریعے انسان پاکی حاصل کرتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی احادیث سے یہ واضح ہے. یعنی یہ وضو بھی غسل کے، جس طرح یہ وضو اور غسل کر کے بندہ پاکی حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ تیمم وضو اور غسل کے قائم مقام ہے کہ انسان اس سے پاکی حاصل کرتا ہے. اور وہی یہ سارے کام انسان تیمم کر کے کر سکتا ہے جس طریقے سے وضو اور غسل کر کے انسان کام کرتا ہے، جیسے نماز پڑھنا اور طواف کرنا، اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانا وغیرہ. نماز کے لیے چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری قرار دیا گیا. اسی طریقے سے پانی سے جو ہمارے لیے پاکی حاصل ہوتی ہے اور پانی کو پاکی حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا، اسی طریقے سے دیگر ضروریات جو ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات پانی میسر نہ ہونے کی بنا پر یہ ایک عذر بن جاتا ہے، یا بیماری ہے انسان کی، یا انسان کسی وجہ سے سردی کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا، تو اس حالت میں وہ تیمم کرے گا. تیمم کی شرائط کیا ہیں؟ تیمم کی شرائط یہ ہیں، پہلی شرط یہ کہ انسان کی نیت ہو. کوئی بھی عمل ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. اگر نیت نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے. لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے. سوائے 2 عبادات کے، حج اور عمرہ، اس کی جو نیت ہے وہ آپ دل کے بعد زبان سے بھی کریں گے. لیکن حج عمرے کے علاوہ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نفل ہے، فرض ہے، وضو ہے، تیمم ہے، طواف ہے، صحیح ہے، کسی بھی عبادت کی باقی زبان سے نیت نہیں ہے سوائے حج اور عمرے کے. تو تیمم بھی اس کی زبان سے نیت نہیں بلکہ دل سے نیت ہے، اور یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ پانی نہ مل رہا ہو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں.
لیکن پانی موجود ہے پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے اگر بیماری کے زیادہ ہونے کا ڈر ہے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے تو پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، یا بیماری بڑھنے کا ڈر نہیں ہے لیکن بیماری سے شفا دیر سے ملنے کا ڈر ہے، مثلا 10 دن میں امید ہے کہ شفا مل جائے گی لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو 20 دن میں ملے گی یا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، تو یہ بھی عذر ہے، اس عذر میں وہ وضو کی بجائے وہ تیمم کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو تو پھر تم یہ تیمم کر سکتے ہو۔ یا پانی تو موجود ہو مگر وہ پانی نہ کافی ہے صرف پینے کے لیے یا کھانا بنانے کے لیے وہ پانی ہے، اگر وہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو پیاس کی شدت سے وہ پریشان ہو سکتا ہے، کھانے سے وہ پریشان ہو سکتا ہے، کھانا نہیں بنے گا، اتنا ہی پانی ہے تو پھر وہ پانی پی لے، پینے کے لیے استعمال کرے اور کھانے کے لیے استعمال کرے اور وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کرے، لیکن اگر زیادہ پانی ہے تو پھر وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ شدید ترین سردی ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، نقصان کا ڈر ہے یا ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے، اتنی سردی بعض علاقوں میں پڑتی، دنیا میں ایسے کئی علاقے، یعنی مکہ کی طرح نہیں کہ یہاں پہ اتنی سردی نہیں ہے، کئی ایسے علاقے ہیں، کشمیر ہے، باغ ہے پاکستان میں اور دنیا میں کئی جہاں پر 24 گھنٹے برف باری ہو رہی، تو پانی اتنا ہے کہ وہ پائپوں کے اندر جم جاتا ہے، اس حالت میں اگر وہ پانی کے لیے غسل کرے گا پانی سے تو اس کے مرنے کا خدشہ ہے، وضو کرے گا وہ اعضاء خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اس حالت میں بھی وہ تیمم کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، یہ دین نے آسانیاں دی ہیں۔ چھٹی چیز ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، اسلام جو لے آیا اس کے لیے یہ آسانی ہے۔ ساتویں چیز وہ بندہ عاقل ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو۔ آٹھویں چیز ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہو اچھی بری کا، مسجد کا، باہر کا، صبح کا، شام کا، دن رات کا، حق باطل کا، اس کو فرق پتہ ہو۔ نویں چیز جس مٹی سے وہ تیمم کر رہا ہے وہ مٹی پاک ہو، یہ بات آگے بھی گزری ہے کہ جب پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے وضو کرنا ہے، تو مٹی پاک ہونی چاہیے، یعنی پیشاب اور پیخانے والی جگہ سے مٹی لے کر کے تیمم نہیں کر سکتے۔ اب تیمم کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ تیمم کو وہی چیزیں توڑتی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، پیشاب کیا، پخانہ کیا، پیشاب کا قطرہ نکل آیا، مزی کا قطرہ نکل آیا، اون کا گوشت کھا لیا ہے، احتلام ہو گیا، ہم بستری کر لی، جماع کر لیا، عورتوں کو حیض، نفاس، مینسز آ گیا یا ولادت کے بعد والا خون آنا شروع ہو گیا، تو اس حالت میں ان کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ یہ ہیں ان چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، تو انہی چیزوں سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں جس سے تیمم ختم ہو جائے گا۔ پانی نہیں تھا اس وقت تیمم کیا، لیکن پانی آ گیا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، اب اس کو وضو کر کے اور غسل کر کے اپنے باقی کام کرنے پڑیں گے۔ عذر یا بیماری ہے، اگر عذر ہے، بیماری ختم ہو گئی ہے تو اس کا تیمم بھی ساتھ میں ختم ہو جائے گا۔ اب تیمم کرنا کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ تیمم کرنے سے پہلے اس کی نیت ہو، یہ شروط میں بھی بات گزری ہے، ابھی ہم تیمم کا طریقہ ذکر کرنے لگے، اس کی نیت و دل کا ارادہ ہے کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں۔ دوسرا ہے کہ وہ بسم اللہ کہے، جس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ کہنی ہے اسی طریقے سے سنت ہے کہ تیمم سے پہلے کہے بسم اللہ۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیرے، اگر دیوار ہے دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، اگر زمین ہے زمین پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، اگر ایسی زمین یا کمرہ یا دیوار ہے وہ کچی ہے اس طریقے سے پھیرے، یا دیوار پکی ہے لیکن اس کے اوپر گرد و غبار اتنا زیادہ ہے، مٹی نظر آ رہی، تو اس گرد و غبار سے بھی آپ ہاتھ پھیر کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے ہاتھ پھیرے، آپ کی ہتھیلیوں کو مٹی لگ گئی، آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جھاڑیں، اس کے بعد اس پر پھونک مارے، یعنی یہ مٹی جو زیادہ وہ اتر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، جس طریقے سے آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں ادھر سے لے کر کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے چہرے پر اس کو پھیرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دایاں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرنا ہے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر مسا کرنا ہے،
پھر بائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر مسح کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس کے بعد یہ آپ کی ترتیب اس طریقے سے رہے، اور ایک کام کے بعد آپ نے آگے دوسرا کام کرنا ہے۔ یعنی پہلا کام آپ نے ارادہ ہو گیا، پھر بسم اللہ کہہ رہی، اس کے بعد آپ نے ہاتھ زمین پر مارنے ہیں، پھر آپ نے پھونک مارنی ہے ہاتھوں کو جاڑ کے، اس کے بعد آپ نے چہرے پر پھیرنا ہے، پھر آپ نے دائیں ہاتھ پر، پھر بائیں ہاتھ پر۔ یہ تیمم ہے۔ لیکن اس پر نہ کوئی کونیوں کا مسح ہے، نہ کوئی کلی ہے، نہ ناک میں انگلی مارنے کی ضرورت ہے، نہ پاؤں پر مسح کرنے کی ضرورت ہے۔ مسح صرف اتنا ہے، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں مسح کے حوالے سے۔ اگر بندے کا زخم ہے، اس کو دھونے سے نقصان کا ڈر ہے، تو اس پر وہ مسح کرے گا۔ یعنی یہاں پر اگر یعنی زخم ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، اب باقی وہ پورا وضو کرے گا، لیکن اس جگہ پر پانی لگانے سے اگر زخم بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پٹی کے اوپر ہاتھ گرا کر کے ایسے پھیرے گا، مسح کرے گا۔ لیکن اگر وہ زخم اس طرح کا ہے، ڈاکٹروں نے بتایا کہ پانی دور تک بھی اس زخم کو نہ چھو پائے، ورنہ یہ مرض یا زخم بڑھ سکتا ہے۔ اب وہ اس ڈر کی وجہ سے اوپر ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتا۔ اب یہ خالی پانی کا گیلا ہاتھ بھی پھیرنے سے اگر ڈر ہے کہ وہ مرض بڑھ جائے گا تو کیا کرے؟ وہ باقی پورا جسم دھوئے، وضو کرے، اور اس حصے کی بنا پر وہ تیمم کرے۔ وضو کے بعد وہ تیمم کرے اس حصے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے وضو کرنے والے بھائی کے لیے۔ تیمم کے لیے غبار یا دھول ہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بندہ اپنے ساتھ مٹی اٹھا کے، مٹی کے ڈیلے اٹھا کے پھرتا رہے کہ وہاں پر پانی میسر نہیں ہوگا تو میں تیمم کر لوں گا۔ پوری زمین پر مٹی ہے، جہاں پر آپ کو مٹی نظر آئے، میسر ہے، وہاں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ آسانی دی گئی۔ اگر پانی نہیں مل رہا، مٹی اور دھول بھی نہ ملے، پھر آخری صورت میں کیا کرے؟ پھر اسی حالت میں ویسے ہی نماز پڑھ لے گا۔ یعنی پانی بھی نہیں ملا، دور دور تک پانی نہیں، اور کسی ایسے پتھریلے علاقے میں کہ اس کو مٹی بھی نہیں مل رہی، اور اس پتھریلے جگہ پر ہاتھ پھیرا کہ مٹی بھی نہیں کو نظر آ رہی، ہاتھوں میں کوئی مٹی کوئی چیز نہیں لگ رہی، تو پھر اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کوشش کی، بھاگے دوڑے، آگے پیچھے گئے، تو آپ کو پانی بھی نہیں ملا، مٹی بھی نہیں ملی، پھر یہ آخری صورت ہے، اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دین نے اس حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ نماز چھوڑ دے، اس حالت میں بھی اس نے پھر نماز پڑھنی۔ لیکن اکثر جگہ پر ہے کہ آپ زمین پر، پہاڑ پر، پتھر پر ہاتھ پھیریں گے، آپ کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز لگے گی، جو چیز آپ کے ہاتھوں کو لگی آپ اسی سے پھر تیمم کر لیں گے۔ اگر کوئی چیز لگ ہی نہیں رہی، ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھوں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کئی جگہوں پر آپ نے دوڑ کے آگے پیچھے دیکھا، وہ علاقہ ایسے ہے کہ کوئی بھی چیز ہاتھ کو نہیں لگ رہی، پھر اسی حالت میں پھر وہ نماز پڑھے گا جب تک اس کو پانی یا مٹی نہ مل جائے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جتنی تمہیں طاقت دی گئی اتنا کام کرو۔ طاقت استعمال کی لیکن پانی اور مٹی نہیں ملا، دھول نہیں ملی، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ذہن کو جانتا ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو جانے سے کیا تیمم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تیمم آپ کا باقی رہے گا جب تک پانی نہ آ جائے، جب تک آپ کا عذر نہ ختم ہو جائے، یا جب تک آپ پیشاب پخانے کی صورتوں میں سے کوئی صورت نہ کریں گے، آپ کا تیمم باقی۔ لیکن آپ نے نماز پڑھی، مثلا مغرب کی نماز پڑھی تیمم سے، عشاء تک آپ کا تیمم باقی ہے، یعنی آپ کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوئی، ہوا خارج نہیں ہوئی، یہ تیمم باقی ہے۔ کیا اگلی نماز کے لیے نیا تیمم کرنا چاہیے؟ نہیں، وضو کے لیے ہے کہ اگلی نماز کے لیے اگر وضو باقی ہے آپ کو نیا وضو کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کو آپ کو ایک نئی پاکی ملتی ہے، جسم دھویا جاتا ہے۔ لیکن تیمم کے لیے نیا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ جسم پر مٹی لگے گی، کوئی نئی پاکی اس کو حاصل نہیں ہوگی جس طرح پانی سے پاکی حاصل ہوتی۔ تیمم اگر باقی ہے تو نیا یا تازہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب پانی میسر آ جائے گا انسان کو، یعنی اس نے غسل کرنا تھا، اب تیمم کر کے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن جب پانی آ گیا، میسر آ گیا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ جا کر کے فردی اپنا غسل کرے گا، اس کے بعد باقی اگلی باتیں کرے گا، لیکن جو باتیں وہ کر چکا ہے وہ اس کی قبول ہو چکی ہیں، وہ ادا کر چکا، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر اجماع ہے امام ابن عبد البر کا، امام نووی کا، امام شوکانی کا۔ انسان کا اگر بیوی پاس ہے، ہم بستری کرنے کا ارادہ ہے اور پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو کیا وہ ہم بستری چھوڑ دے؟ نہیں، وہ ہم بستری کرے، جماع کرے، اور بعد میں وہ تیمم کرے۔ اب بندے کو پتہ ہے کہ پانی تو میسر نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو پیشاب پخانا بھی وہ روکے نہیں رکھے گا، پیشاب پخانے کے بعد بھی اس نے تیمم کرنا ہے، تو ابھی اس کو حاجت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے،
تو وہ ہم بستری کرے، اس کے بعد وہ تیمم کرے اور اپنی باقی عبادات کرے، لیکن جب پانی میسر آ جائے گا پھر وہ وہاں پر غسل کرے گا۔ اگر وضو یا غسل کرنے سے یہ ڈر ہے کہ میری نماز جمعہ ہو رہی وہ ختم ہو جائے گی، جمعہ ختم ہو جائے گا، جمعہ اور دوسری جگہ نہیں ملے گا، تو کیا اس کو تیمم جلدی سے کر کے جمعہ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ نہیں، وہ پہلے پانی موجود ہے، یعنی تیمم آپ یاد رکھیں کب کر سکتے ہیں؟ مین شرط کیا ہے؟ جب پانی مل نہیں رہا، دور دور تک آپ نے پتا کیا لیکن پانی نہیں ملا، پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اب کئی بھائی بہانہ بنا کے دین تو آسان ہے، اب جمعہ ختم ہو رہا ہے، امام نے نماز ختم کر لی، وضو کروں گا یا غسل کرنا ہے، غسل کروں گا تو نماز جمعہ ختم ہو جائے گی، میں تیمم کر لوں؟ نہیں، پانی موجود ہے، اس کا تیمم نہیں ہو سکتا، وہ وضو کرے یا غسل کرنا غسل کرے، اور جمعہ ختم ہو چکا اور کہیں جمعہ نہیں مل رہا تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے اوپر جمعہ کا کام اور ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ پہلے وضو کرے پھر یعنی وہ جمعہ پڑھے۔ کیا ہر نماز کے لیے اگر تیمم کی طرح جس طرح پانی ضروری ہے، یہ بات ہم نے ذکر کی ابھی، تجدید تیمم کرے گا؟ نہیں، تجدید تیمم نہیں کرے گا، وہی تیمم اس کا کافی ہے۔ اگر پانی تھوڑا ہے، پینے کے لیے کھانے کے لیے جتنی ضرورت ہے، جب تک ہمیں ہے کہ کل تک پانی مل جائے گا، کل تک آپ کے پاس مثلا 5 لیٹر پانی ہے، وہ آپ نے پینا ہے، کھانا پکانا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے نہیں میرا 4 لیٹر سے پانی کام چل جائے گا، 1 لیٹر میرا پانی اضافی ہے، تو اس کا کیا کرے؟ اس سے اس کا غسل اگر نہیں ہو سکتا یا وضو وہ کہتا ہے استنجا نہیں ہو سکتا تو کیا کرے؟ وہ جو نجاست جسم کو لگی ہے وہ اپنی اس نجاست کو دھو لے، استنجا کرنا استنجا کر لے، اور وضو اور غسل کی جگہ پر وہ تیمم کر لے۔ لیکن اگر پانی اتنا بھی نہیں ہے کہ استنجا بھی نہیں کر سکتا تو مٹی کے ڈھیلوں سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے اور تیمم کرے اور اپنے باقی کام کرے۔ اگر غلطی سے اس نے تیمم کر لیا، یاد نہیں رہا اور پانی موجود تھا اور نماز بھی پڑھ لی، کیا وہ نماز دوبارہ دہرائے گا؟ جی، کیونکہ پانی موجود تھا، یہ غلطی اس نے کی ہے، وہ وضو کرے، اگر غسل کرنا تھا غسل کرے اور آ کر کے وہ نماز دوبارہ لوٹائے، کیونکہ پانی موجود تھا۔ لیکن جب پانی نہیں تھا، موجود نہیں تھا، تلاش کیا نہیں ملا، تو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، کیا اب یہ نماز لوٹائے گا؟ نہیں، یہ نماز نہیں لوٹائے گا، یہ نماز اس کی ہو چکی کیونکہ پانی ہی نہیں تھا۔ اگر غلطی سے اس نے پانی تھا، اس نے تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، کوئی بھی عبادت کر لی، اب غلطی ہوئی ہے اس سے، غلطی کے بعد پتا چلا کہ پانی تو موجود تھا، اب اس کو وضو کر کے یا غسل کرنا تھا غسل کر کے وہ اپنی وہ عبادت دوبارہ کرے گا، کیونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں ہو سکتا۔ پانی تلاش کرے، بعض بھائی خصوصی کرتے ہیں، یہ نہیں پانی ہماری کمپنی میں پانی نہیں، دائیں کمرے میں جائیں، ادھر جائیں، بائیں جائیں، باہر کی کنواں ہے تو پانی تلاش ہی نہ کرے، یہ اگر خصوصی کرتا ہے تو صحیح نہیں۔ یا اگر پانی ہے لیکن پیسوں سے خریدنا پڑ رہا ہے، جیسے بکالے سے، سٹور سے، سپر مارکیٹ سے پانی موجود ہے تو اس کو خرید کر کے اپنی پاکی حاصل کرنی چاہیے۔ ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ پھر اس کا یہ عذر ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، ادارے بھی کسی سے نہیں پکڑ سکتا، جس طرح ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھار مانگ کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا، سفر ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے تو پانی خرید بھی نہیں سکتا، پیسوں سے مل رہا اور پیسے بھی نہیں ہیں، پھر وہ تیمم کرے گا کیونکہ یہ اس کا شرعی عذر ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو تو کیا پھر تیمم کرے؟ پہلے تیمم نہیں کر سکتا؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، جب اس کو حاجت ہو گئی ہے تو وہ تیمم کرے گا اور اپنی نماز پڑھے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جب وقت داخل ہو جائے گا، جیسے مغرب کی ہے، مغرب کی اذان شروع ہوئی ہے تو تیمم کر سکتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا، یہ زیادہ صحیح بات نہیں ہے، وہ مغرب سے پہلے بھی تیمم کر کے آ کر کے اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے نماز کا وقت داخل ہونا یہ تیمم کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ بعد نے کہا لیکن یہ زیادہ صحیح بات نہیں۔ اگر نماز شروع کرنے لگا ہے اور پانی کا پتہ چل گیا، پانی آ گیا، موٹر چل پڑی یا لائٹ آ گئی یا جو مسئلہ تھا پانی نہیں تھا، پانی کا پتہ ہے کہ وہ اس علاقے میں پانی آ گیا، کیا وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، وہ پانی لائے، وضو کرے، غسل کرے، پھر نماز پڑھے۔ اگلی بات ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران پتہ چلا ہے کہ پانی آ گیا، اب وہ نماز پوری کرے یا نماز توڑ دے؟ علماء کی دو رائے اس میں، ایک کہتے ہیں کہ نہیں وہ نماز توڑ دے کیونکہ پانی آ گیا اور جا کر کے وضو ہے یا غسل کا ایک کام تھا، اس کا غسل کرنا تھا تو وہ وضو یا غسل کر کے آ کے نماز پڑھے۔ لیکن باقی علماء کہتے ہیں نہیں، یہ نماز شروع کر چکا ہے، چاہے پانی کا پتہ چل گیا، خبر مل گئی، یہ نماز پوری کرے، اس کے بعد جو عبادت کرنی ہے اس کے لیے وہ وضو یا غسل کرے۔ لیکن اگر پانی استعمال کرنے کے بعد اس کا عذر بھی ختم ہو گیا،
بیماری بھی ختم ہو گئی اور پانی موجود تھا، بیمار بندہ جیسے اس کی بیماری ختم ہوگی یا اس کا عذر ختم ہوگا پھر وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ یہ تیمم کے کچھ ضروری مسائل تھے، اور زیادہ اہم طریقہ تیمم کیسے کرنا اس میں لوگوں کو اشکال تھا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ کہے، دل میں ارادہ و نیت ہو، زمین پر ہاتھ مارے یا مٹی پر اپنے ہاتھوں کو جاڑے، پھر اس کو پھونک مارے، پھر اپنے چہرے پر پھیرے، اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی پہلے پشت پر پھیرے، پھر بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہاں، یہ ایک بار ہی تیمم، ایک بار ہی ہاتھ پھیرنا، 3 بار نہیں، نہ ہی باقی جسم پر پھیرنا، بازوؤں پر نہیں، صرف ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، یعنی تیمم پورے بازوؤں پر نہیں کرنا۔ یہ میں نے دوسری بار اس لیے دہرایا ہے کہ آپ نے یہ جو جگہ بتائی اس پر تیمم ہے، بازوؤں پر کوئی تیمم نہیں، سر کا کوئی مسا نہیں تیمم میں، کانوں کا کوئی مسا نہیں، پاؤں کا کوئی مسا نہیں۔ یہ تیمم کی جتنی جگہ بتائی ہے اتنی ہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔